بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 18ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ 18ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں۔ 18ویں پارے میں ٹوٹل 202 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی ٹوٹل آیتیں 118 آیتیں ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی 64 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی شروع کی 20 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 مکی سورہ ہے، اس کے اندر ٹوٹل آیتیں 77 ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ لیکن 18ویں پارے کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی 20 آیتیں ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی نشانی کیا بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو ایمان لانا کامیابی ہے، نماز کے اندر وہ لوگ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، بیکار باتوں سے وہ لوگ منہ موڑنے والے ہیں، پھر اسی طرح وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، پھر اسی طرح آگے بیان کیا جائے وہ لوگ امانتوں کا اور وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، ایک تو خشوع و خضوع اختیار کرنا، پھر نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم اور آپ غور کر کے نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، خشوع و خضوع آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے سنت کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کو دوا دیتے ہیں، بولتے ہیں کچھ چیزوں سے بچنا ہے، کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ تو جب تک بچیں گے نہیں تو کیسے صحیح ہوگا؟ کچھ چیز کریں گے نہیں تو کیسے فائدہ ہوگا؟ سے دوا کھاتے رہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، کب؟ جب ہم کچھ چیزوں سے بچیں گے تب ہوگا فائدہ۔ تو یہی لوگ ایسے ہیں جنت الفردوس کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں کہا گیا مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا ہے، نطفے کی شکل میں تھا محفوظ جگہ میں، پھر اسی طرح جمع ہوا خون بنا، جمع ہوئے خون کو لوتھڑا بنا دیا، پھر اسی طریقے سے لوتھڑے کی ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا گیا، اور دوسری صورت اللہ نے پیدا کی فتبارک اللہ احسن الخالقین، چنانچہ اللہ بہت بابرکت ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ زمین میں ٹھہرایا، بارش نازل کی، کھجور اور انگوروں کے باغات اللہ نے پیدا کیے، بہت سارے لذیذ پھل بھی ہیں جن کو انسان کھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ جانوروں کے اندر بھی بہت ساری نشانی ہے، ہم اس کے پیٹ میں سے پلاتے ہیں، یعنی دودھ پلاتے ہیں، پھر اسی طرح فائدے بھی ہیں اور کھانے پینے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 کے درمیان نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 8 آیتوں میں۔ قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، ارے یہ تو تم جیسا انسان ہے اور یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ اور بالآخر نوح علیہ السلام سے کہا گیا کشتی بنائے، لوگ نہیں مانے، کشتی پر جو ایمان والے تھے اس کو سوار کر لیا گیا، لگ بھگ 80 یا 90 لوگ تھے۔ اس کے بعد جتنے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 کے درمیان دیکھ لیجئے۔ کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کے بھائی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 31 سے 41 کے درمیان قوم عاد کا یا قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ لوگوں نے اپنے نبیوں سے یہی کہا، اپنے رسولوں سے یہی کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ تو تم جیسے انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، جیسے پیتے ہو یہ پیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی، بات مان لی، تو یقیناً تم گھاٹا پانے والوں میں ہوگے۔ ہر زمانے میں قوم کے مالداروں نے یہی کہا ہے، لوگوں کو بھٹکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے پے در پہ بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، لیکن جب قوم نے جھٹلایا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور افسانے بنا دیے، وجعلناہم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون، افسانے بنا دیا لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 51 پر غور کر لیجئے، رسولوں سے کہا جا رہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، نیک عمل کرو۔ حلال کھانا اور نیک عمل کرنا چولی دامن کا ساتھ ہے، جو حلال کھائے گا اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا، جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے حلال کھانے کی توفیق دے گا۔ اس لیے حلال کمائیے، حلال کھائیے، اللہ ہم سب کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا، آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 میں، لگ بھگ 5 آیتوں کے اندر ہے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون،
جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہی لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک حدیث یاد آئی، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3175، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ جو لوگ دیتے ہیں وہی لوگ ڈرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ لوگ چوری کرنے والے مراد ہیں، زنا کرنے والے مراد ہیں، یا شراب پینے والے مراد ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یا بنت ابی بکر یا بنت صدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی، اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں یصلی، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ویصوم، روزہ بھی رکھتے ہیں، ویتصدق، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہو یخاف اللہ، اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ شرابی، جواری، یہ لوگ کہاں سے اللہ سے ڈرنے والے؟ چوری کرنے والے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے، آگے نکل جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 92 کے درمیان لگ بھگ 15 آیتوں میں توحید کے دلائل ہے، اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ غور کرتے ہوئے چلیں، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل پیدا کیے، بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، زمین میں اس نے تم کو پھیلا دیا ہے، دوبارہ اکٹھا کیے جاؤ گے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر اسی طرح دن رات کا آنا جانا سب اسی کے حکم سے ہے۔ پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ ارے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ آپ ان سے پوچھئے تو، بتاؤ تو زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، وہ لوگ کہیں گے اللہ کا ہے۔ پھر ان سے پوچھئے تو آسمان و زمین کا اور بڑے عرش کا، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ہے، اگر تم کسی اور کو جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ، ایسی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے۔ آیت نمبر 99 اور 100 پر غور کیجیے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ اب میں اس دنیا میں جاؤں جسے چھوڑ آیا ہوں، نیک عمل کروں۔ روح نکلتے وقت آدمی کو پتہ چل جائے گا نیک عمل کا ہی نہیں کیا، اس لیے نیک عمل کر لیجئے تاکہ افسوس نہ کرنا پڑے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہی نیک عمل کرنی ہے تبھی آخرت بنے گی، ورنہ نہیں۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہرگز نہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ پوچھا جائے گا کتنے دن یہاں ٹھہرے، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اخیر میں دعا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہا گیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بے فائدہ فضول ہی میں پیدا کیا ہے؟ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس طرح دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں، اسی طریقے سے انسان بھی بیکار پیدا نہیں ہوا ہے۔ اخیر میں دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آیت نمبر 118، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نور ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے۔ آپ غور کر لیجئے، 3 سورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے بعد 24، سورہ نور سورہ نمبر 24، عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33، اس کے اندر بھی عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سلف صالحین اپنی بیٹیوں کو شادی کے وقت جب رخصتی کرتے تو اس سے پہلے یہ تینوں سورتیں اچھی طریقے سے پڑھا کر سمجھا کر بھیجتے تھے۔ ہم اور آپ بھی ایسا کریں، عورتوں کے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں واضح آیتیں نازل کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ زنا کرنے والے وہ مرد، زنا کرنے والی عورت، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا کرنا؟ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیے اگر اتنی سزا سخت رہے تو کیسا رہے گا، لیکن اگر شادی شدہ نے ایسا کیا ہے تو سنسار کر دیا جائے۔
دنیا کے اندر یہ قانون لاگو ہو جائے کہ جس شادی شدہ نے زنا کیا، بلاత్కాر کیا، غلط کام کیا، ریپ کیا، بس اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے تو خود بخود سوسائٹی سدھر جائے گی، لوگ ڈر جائیں گے، کاش کہ ایسا ہوتا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، حد قذف یعنی تہمت لگانے کا حد کیا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اللہ کے توبہ استغفار کر لے تو چلے گا۔ دیکھا آپ نے، اس لیے کسی پر تہمت نہیں لگانا، فلانی ایسی، فلانا ایسا۔ گھروں کے اندر بہت چلتا، ساس بہو پر لگا رہی ہے، بہو ساس پر لگا رہی ہے، ادھر نند بھوجائی پر لگا رہی ہے، بھوجائی نند پر لگا رہی ہے، پڑوسی پڑوسوں پر لگا رہی ہے، فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر ہے۔ 4 گواہ ہے کیا؟ 4 گواہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی آنکھ سے دیکھے وہ کام کرتے ہوئے تو شہادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب آگے ایک مسئلہ ہے لعان کا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا ہے، 4 گواہ تو لا نہیں سکتا لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کیا کہے گا وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا، 4 مرتبہ قسمیں کھائے گا کہ وہ سچی لوگوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اس کے بعد عورت جو ہے سزا ٹالنے کے لیے کیا کہے گی؟ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ وہ کہے گی اگر وہ سچا ہے تو عورت کے اوپر اللہ کا غضب ہو، اور اس طرح میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اب غور کرتے ہوئے چلیں 10 آیتوں میں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 کے درمیان 10 آیتوں میں واقعہ افک کا تذکرہ ہے۔ صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ منافقین نے الزام لگایا، غزوہ مریسی میں پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ ہار گم ہو گیا تھا، تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، وہ اخیر میں آتے تھے، تو انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہے، تو اپنی اونٹنی پر بیٹھا کے لیے آئے۔ مدینہ کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ منافقوں نے دیکھا ارے یہ کیا، الزام لگا دیا نعوذ باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں بھی منافقوں نے نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو پریشان کاہے کو رہتے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ 10 آیتیں اتری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی کہ یہ صادقہ ہیں، سچی ہیں، جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 22 میں غور کیجئے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ مالداروں نے اس بات کی قسم کھا لی ہے کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری، انہوں نے قسم کھا لی تھی کیونکہ 3 لوگ ایسے بھی تھے جو اس میں شامل ہو گئے مسلمانوں میں سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں پر مال خرچ کرتے تھے، تو دیکھا آپ نے جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید، تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ نہ اب ہم مال نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ والوں کے لیے کیا ہے، اگر کوئی ان پر الزام لگا لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ بھی معاف کریں۔ اگر آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگائے تو کیا معاف کریں گے؟ جی نہیں، لیکن اللہ والے معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو کیا کرتے تھے۔ اب غور کر لیجئے، زبان، ہاتھ، پاؤں، ہاتھ سے کمپیوٹر پر ہم اور آپ رات میں کیا کرتے، ادھر ادھر چلاتے، ہر چیز گواہی دے گی۔ یاد رکھیے گا یہ سب CCTV کیمرہ ہے، اللہ سب اگلوا لیں گے، ان سے پوچھ لیں گے، تو یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ یہ سب سپنے ہیں، اور ہمارے خلاف یہ لوگ گواہی دینے والے ہیں، اس لیے تیاری کر لیجئے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، یعنی ناپاک مرد عورت ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے بعد آگے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، مومنوں سے کہا جا رہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومنوں سے کہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 30۔
تو نگاہوں کا پردہ پہلے مردوں کو کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برقع لگا کے گھومتے رہیں، جی نہیں، نگاہوں کا پردہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ یہی تو شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ آیت نمبر 31 میں کہا گیا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 31 میں غور کرتے ہوئے چلیے، لگ بھگ 12 لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر اس سے پردہ نہ ہو تو چل سکتا ہے، یعنی وہاں چھوٹ دی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، لگ بھگ 12 لوگوں کا ذکر ہے، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا ان لونڈیوں پر جن کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یا ایسے خادم مردوں پر جو عورتوں کی رغبت نہیں رکھتے، یا ایسے بچے جو ابھی عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ 12 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورت کے محرم رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر بھی ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے سسر کا بھی تذکرہ ہے، لیکن آج کل کیا ہوتا، سسر سے پردہ، دیور سے پردہ ہی نہیں، الٹا ہو گیا ہے، جبکہ دیور موت ہے، لیکن اگر سسر جی بری نیت والے ہو تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب آگے خواتین سے کہا جاتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں۔ اس سے یہ پتہ چلا جو ہل والی چپل پہنتی ہے نا، ٹک 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 کی آواز آتی ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ پاؤں سے تو آواز آنی ہی نہیں چاہیے۔ پھر آگے کہا جا رہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیے ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا، تو مردوں کو کہا جا رہا کہ تم اگر صحیح رہو گے تب تو تمہاری خواتین صحیح رہے گی۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا نکاح کرواؤ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تم اپنے بے نکاحوں کی نکاح کرواؤ، جو تمہارے درمیان موجود ہے نکاح نہیں ہوا، چاہے مرد ہو یا عورت، نکاح کرواؤ۔ اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ سورہ نور اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی بات ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اور لوگ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی لوگ اچھے ہیں، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے۔ پیاسا پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پاتا ہی نہیں، تو ویسی حالت ہے۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، کوئی چیز نظر نہ آئے تو گویا کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطن ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع، زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 55 میں کہ اگر ایمان والے ہو اور نیک عمل کرنے والے ہو تو اللہ کیا کرے گا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور مضبوط کر دے گا، اور ضرور ان کو خوف کی حالت کے بعد امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اجازت لینا ہے 3 مرتبہ، ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، پھر اسی طرح ظہر کے وقت یعنی قیلولہ کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد جب گھر کے اندر جانا ہے تو اجازت لے کے جانی چاہیے۔ بچوں کو یہ سب سکھانا ضروری ہے کہ بھائی ٹھک ٹھکاؤ دروازہ تب اندر داخل ہو۔ اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر پہ کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کے گھروں پہ کھاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں، گھر کے اندر جب بھی جاؤ تو سلام کرو،
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے لیکن تم خود ہی سلام کر لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 63 میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دے گا یا ان پر دردناک عذاب آ جائے گا، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ہے، اس کے اندر ٹوٹل 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، لیکن آج کے درس میں جو ہے 20 آیتیں ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کریم نازل کیا تاکہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ تو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ موت و حیات یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی کے موت و حیات کے مالک نہیں ہے، کیسے لوگ اس کو پوج رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا قرآن کریم کے بارے میں، کہا ان لوگوں نے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، جی نہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کا کیا، کھانا کھاتے ہیں بازار میں گھومتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، کوئی باغ ہوتا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ارے تم تو جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو، لوگوں سے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اخیر پیج میں آ گئے کہ لوگوں سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، جب جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا تو کہا جائے گا موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو، لیکن وہاں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اے اللہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اب اس کے بعد اخیر میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 20 میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں بے شک وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں، بھائی ضرورت کے لیے تو جا سکتے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں، اور آپ کا رب سب کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام 18ویں پارے کے اندر یہ چند پیغامات تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔